اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمة من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا العجل صلوات مومنین کرام، اج شب ہے ترے شعبان معظم دی میلاد مسعود ظہور پاک ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نا آج دی رات کل دے بابرکت دین دی مبارک تو سارے مومنہ کو اپنی تے تھوڑی طرفوں مبارک محمد و آل محمد علیہ السلام شہداء کربلا تمام اولیاء اوصیاء اور بالخصوص وارث زمانہ امام القائم المنتقم فرجہ دی خدمت اقدس پیش کریں گے۔ تھوڑی دیر واسطے توجہ دا طالب ہاں مولا دی دنیا تے آمد ہوئی امام حسین علیہ السلام بھی آمد دی کیا تشریح کیتی ونجے اور کیا تفصیل بیان کیتی ونجے تھوڑے واسطے سمجھن واسطے آسانی پیدا کرن واسطے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھ کے تے اپنی گل کو کے ٹورا کہ مولا فرمائنے کہ اساں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نے این دنیا چ نازل کیتا تاکہ سادے ذریعے اپنی مخلوق دا امتحان گھنے نازل ان کو کیتا ویندے جڑا پہلے موجود ہوندے بس اس ہک فرمان نال ہی تسا سمجھ سکتے ہو کہ انہاں ہستیاں دا دنیا تے کیویں نزول ہویا۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو رونق بخشی ترے شعبان دے دین وقت صبح اور ایک او عظیم ہستی ہے کہ جدہ رسول خدا تشریف گھنائیں تو امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہتھاں تے چایا اور جی میں ہونے سن دے بھی پایا وے ماشاءاللہ جواد علی شاہ بڑا تفصیل نال مولا دی آمد دے حالات واقعات کو سنائیں کہ جی میں ہتھاں تے چایا نبی پاک نے اور پوچھا مولا علی کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نام دے بارے جب انہاں نام دے بارے پوچھا تا انہاں فرمایا جو تساں بہتر سمجھے سو تا نا کتھوں آمنا آئی نا اتھوں ہی ہویا جتھوں خود نازل ہویا نا اتھوں نا بھی نازل ہویا جڑے دیساں تو جڑے وطناں تو جڑے مقام تو خود نازل ہویا انہاں مقام تو نہ بھی نازل ہویا اور حسین نہ قرار دیتا اور جنہیں دستور زمانہ ہے کہ ہر نو مولود بچے کو کوئی بزرگ گھر دا کوئی اہم فرد ایک گھٹی کہتے نہ ہونے امام حسین علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زمان مبارک چسائی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام روایت کریں مولا فرمائن کے 3 دیاں تک میرے بھائی حسین کو نہ بھوک دی حاجت ہوئی اور نہ پیاس دی حاجت ہوئی اور نالے امام حسن مجتبی علیہ السلام فرمائن
کہ اگلے 40 دن ہر تریجے دن میرا پاک نانا سارے گھر تشریف گے نانے ہیں، اور حسین میرے بھائی کو اپنی زبان جو سہنے ہیں، یعنی بات 3 دن حسین کو بخت اور پیاس دی طلب محسوس نہیں ہوئی۔ 40 دن سرکار دو عالم دا اے وطیرہ ہویا، جدہ 40 دن امام حسین علیہ السلام کو ان دنیا چ آئے ہوئے پورے ہوئے، تے نبی پاک نے اپنے نواسے کو ہتھاں تے چایا، چھوٹے نواسے کو انگل دے نال لایا اور مولا مسجد نبوی تشریف گنے، اور مشہور زمانہ حدیث اس مقام تے سرکار پہلی باری فرمائی۔ کئی باری سرکار نے اس حدیث دی تکرار کی تھی، کئی باری یہ حدیث بیان کی تھی۔ پہلی باری جدہ 40 دن پورے ہوئے نا، زبان رسالت چوس کے امام حسین ہتھاں تھیں، امام حسن ہتھ نہ لے، اور مولا جدہ مسجد دی تشریف گنے اور مولا ممبر تے پہنچ گئے اور اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے آکھانے کہ حسین منی وانا من الحسین، اے او مقام ہے جنہا مولا فرمایا کہ اے 40 دن ایندہ جو گوشت پوست جو جسم بڑھنا پہ او میرے لعاب نال بڑھنا پہ، اور اے سیرت و کرداری چی میں آؤں اور خون بھی میں رہے۔ حسین منی وانا من الحسین۔ الغرض جنہ امام حسین علیہ السلام دنیا تے آئے تو ایک دنیاوی پہلو دی گل کروں، ایتا پیدائش کل پہلے بھی اکمل ہستیاں ہیں، اور دنیا تے تشریف گھنا میں جھولے چومن تامی اکمل ہیں، والدہ دی گودی چومن تامی اکمل ہیں، میدانی چومنی اکمل ہیں، ممبر تے ہومن تامی اکمل ہیں، ہر لحاظ نال کامل ذات ہی نے۔ لیکن جب گھر آئے تو کیا ماحول لٹھا، کہیں پاسوں مسجد نبوی چو آزان دیاں آوازاں آنیاں پئیاں، مسجد نبوی چو در جناب سیدہ دا کھل دے، اون دروازے تے جیڑا بندہ آن دے، جیڑا سائل آن دے، یا او درود پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اگر او کوئی حاجت ہوندی ہے تو صدا دیمن دی بجائے قرآن دی آیت پڑھ کے اپنی توجہ حاصل کرنا چاہندے، اور کیا دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور گھر تک کیا عالم ہے، انہوں مولا علی علیہ السلام مسجد کو بھی زینت دینن، اور جنہ گھر آنن تو پوری رات مصلی عبادت تہین، خدا دی تسبیح و تحلیل دیاں آوازاں گھر وچ گونج دیاں کھڑیاں، اور دے دن کہ میرا او پاک نانا، او عظیم نانا جڑا مسجد وچ ممبر تے گھر تشریف گھن آ کے بھی خدا دی حمد و ثنا ہے، دین خدا دی تبلیغ ہے، دین خدا دا پرچار ہے، دین خدا دی ترویج ہے، انہاں واسطے محنت ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، صحیح ہے، جہاں بھی مسلسل سرکار دو عالم مصروف و مشغول ہیں، اور نہ صرف زبان نال تبلیغ پہ کریں بلکہ کردار نال او جو دین خدا اللہ نے انہوں نے نازل کیتا ہے وہ اپنے زبان نال ہی بیان کریں، اپنے کردار نال ہی اپنی امت کو بھی اور تمام انسانوں کو او ظاہر کریں، اور اس انداز وچ ظاہر کریں کہ ہجرت کو پہلے مشرکین مکہ جڑے سرکار دے جانی دشمن ہونے او اے آکھن تے مجبور ہوویں کہ انت صادق والامین، اتھ وڈی کردار دی گواہی نہیں ہوندی۔ دوجے پہلو تے دے دن اپنے بابے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی عبادت و ریاضت، دین دی خدمت، ایک انتہائی قناعت کن بھرا ہویا کردار، صبر و رضا کل بھرا ہویا ایک بھرپور کردار گھر دے وچ ادا کریں، اپنے باغاں دے وچ اپنے کھیتاں دے وچ محنت و مزدوری کریں،
تے نالے سرکار دے دن اپنے بابے دا میدان جہاد جی کی انتہائی مجاہدانہ کردار، ایک ایسا عظیم کردار جہدے نال اسلام یا بنیاداں رکھیاں گئیاں، اور نہ صرف رکھیاں گئیاں بلکہ او بنیاداں مستحکم ہوئیاں علی مرتضی دی تلوار نال تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے مال و دولت نال، اور تریجے پاسے ول کے دے دن تو ایک عظیم خاتون موجود ہے اپنی اما دی صورت جے کو دے دن کہ او رسول خدا دا او عظیم دین جے کو خدا نے اسلام آکھا، اور رسول خدا دا او عظیم کردار جے کو قرآن نے اسوہ حسنہ آکھا، جداں سرکار دید کرے نے اپنے گھر دے وچ تو انہاں دی پاک والدہ اس قرآن اور اسوہ حسنہ دی مکمل اور عملی تفسیر ہیں۔ اے جے ماحول دے وچ جداں سرکار پروان چڑھ دے پین، ہر پاسوں عظمتاں ہن، طہارتاں ہن، عصمتاں ہن، ای ماحول ہی سرکار پروان چڑھ دے پین۔ اور بے شک امام حسین علیہ السلام دی زندگی دا سب تو اہم واقعہ تحریک کربلا ہے، سفر عراق ہے، مولا دی شہادت ہے، او مولا دی عظمت دا نقطہ کمال ہے، درجہ کمال ہے۔ لیکن ابتدا کو لی مولا ہگنی امام حسن علیہ السلام کو آدن، امام حسین علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو آدن کہ بھائی حسن دیکھو نا، سادہ نانا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادے نال کون زیادہ پیار کریں نے۔ امام حسن فرمانے نا ہاں بھائی بے شک بہت زیادہ پیار کریں نے۔ فرمایا کہ بھائی حسن کائنات دے وچ جتنا وہ اساں دو نال پیار کریں نے کہندے نال پیار نہیں کریں گے۔ امام حسن فرمایا بے شک سچ ہے حسین جی میں سارے نال پیار کریں نے نہیں میں کہندے نال پیار نہیں کریں گے۔ امام حسین آدن بھائی حسن کئی واری نانے دا پیار اور محبت اور انہاں دا والہانہ انداز دیکھ کے محسوس تھی نے کہ پوری کائنات بھی اساں دو تو قربان کرنی پوے تو سادہ نانا دریغ نہ کرے۔ فرمایا بے شک میرا بھائی حسین بے شک سادہ نانا پوری کائنات ہی قربان کر دے سی۔ امام حسین علیہ السلام سوال کرے نے کہ بھائی حسن کیا کوئی ایسی شے بھی ہو سی نانے کو پیاری سادے کو زیادہ؟ امام حسن علیہ السلام فرمانے نا ہاں میرا بھائی یاد رکھیں اساں نانے کو بہت پیارے ہیں، کائنات دی سب کچھ کو اساں زیادہ پیارے ہیں اور ساری خاطر کچھ بھی سارا نانا قربان کر سکتے، لیکن میرا بھائی حسین یاد رکھیں نانے کو اللہ دا دین اتنا پیارا ہے کہ نانا وہ دین تو ساکو بھی قربان کر سکتے۔ اے او تربیت ہے، اے او تربیت ہے جڑی گھروں ملتی پئی ہے۔ اور کیا خوبصورت فرمان ہے امام حسن مجتبی دا کہ سارا نانا ساکو دین تو قربان کر سکتے۔ ابو امام حسین علیہ السلام ہی بڑا خوبصورت جواب دیتا، مولا فرمانے نا ہاں بھائی حسن اور میں تے کو گواہ بنا کے عہد پیا کرے نا کہ جداں خدا دے دین کو ضرورت پئی اور سادہ نانا موجود ہوئے سامنے یا نہ ہوئے تے کو گواہ بنا کے وعدہ پیا کرے نا میں سب کچھ قربان کر دے۔ اے اسلام اے گھر دی تربیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگے لا تعداد واقعات ان عظمت حسین دے کیڑے کیڑے واقعات بیان کیتے ونجن، بس میں چند جملے آپ کے دعا کرے ساں۔ دیکھو جتنے اہم واقعات ہیں، جتنی عظمتاں ہی نہ اہل بیت دیاں، ان ہر دے وچ حسین بادشاہ شامل کرے۔ اگر
آیت انما نازل تھیندی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جنہیں یہ آیت نازل ہوندی ہے اور سرکار اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے گھر ہونے مشہور و معروف واقعہ تھوڑا سنو ہویا حدیث قصہ دی صورت بارہا سنو ہویا واقعہ کہ ایک چادر تلے سرکار ہونے بعد اسے چادر تلے امام حسن علیہ السلام آنے اسے چادر تلے امام حسین علیہ السلام آنے اسے چادر تلے مولا امیر علیہ السلام آوینے اسے چادر تلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آوینے. اور اس صورتحال کو دیکھ کے جنا آسمان دے واسی آسمانہ دے وسدے اللہ کو سوال کریں اور تعارف بھی خدا بی بی پاک تو کریں دے کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و والوہا و بنوہا کہ چادر تلے فاطمہ ہے اندہ بابا ہے اندہ شوہر ہے اور اندے بچڑے ہیں. تا آیت انما نازل تھیندی ہے جناب جبریل گھن کے آنے تا حسین اون پنج اصحاب کے سادہ مرکزی کردار. اور جدا آیت مباہلہ نازل ہوندی ہے نجران دے عیسائیاں دے مقابل اور اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اے نبی اپنی جان اپنی بیبیاں اپنے بچڑے گھن کے ونجو تے عیسائیاں کوئی آکھو نجران دے عیسائیاں کو کہ تسیں اپنی جانا اپنی بیبیاں اپنے بچے گھن کے آؤ. مختصر میں مفہوم پیش کراں تفصیلی واقعہ ہے. اور جنن گھن کے وہنن اور حکم تھیندا ہے کہ جھوٹاں تے لعنت کرو تے جنن گھن کے وہنن تے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہنن نال مولا علی کو لینن نال اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لینن نال امام حسن امام حسین کو لینن. یعنی جو عظمتاں دی معراج نبی پاک اپنے اہل بیت دی جس مقام تے لکھیں دے پہنا حسین شامل ہے. ہر آیت دم وچ شامل ہے جیڑی آیت شان اہل بیت نازل ہونی. اور نبی پاک دے فرمان تو جدہ بھی آدن کہ جدہ مونڈا تے چاہ کے ٹر دن نواساں کو سجے مونڈے تے امام حسن مجتبہ کھبے مونڈے تے امام حسین علیہ السلام تو مولا دیکھ کے جدہ لوگ آدن نا ایک صحابی سوال کریں گے اور دیکھ کے آدھے کہ نعم المرکب کیسی سونی سواری ہے تے سرکار دو عالم آدن نہ اے ناک نعم المرکب ہو تو آکھ نعم الراکب ہو کینے سونے سوار صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنے کہ اللہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ اے حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار. اور میں ابتدا جڑی حدیث پڑھی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین عظمتان دی اخیر ہے وہ ایک حدیث ساری گلاں یکجا ہے تو اے او عظمتاں ہیں. ٹھیک ہے کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام دی شخصیت دیاں کئی پہلو ہیں. ایک سب تو بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سبت ہیں انہوں دے نواسے ہیں اور وہ نواسے ہیں کہ جنہاں کو بیٹے دا درجہ اور فرمایا کہ میری نسل حسن و حسین کو چلسی. بارہا فرمایا اہل تشیع اور اہل سنت دیاں لا تعداد معتبر قدیم کتب یہ فرمان موجود ہیں جنہاں فرمایا کہ یا اللہ اے حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں جیڑا انہاں نال محبت کرے انہاں نال محبت رکھ جیڑا انہاں میرے دو پتراں نال بغض رکھے دشمنی رکھے اندے تے لعنت کر. بارہا کئی حدیثاں ہیں جنہاں جی فرمایا کہ یہ جنت دے سردار ہیں جتنا فرمایا کہ یا اللہ انہاں نال محبت کرن والاں دے اپنی خصوصی رحمتاں نازل فرما انہاں تے راضی رہے اور اتھیں دشمناں تے لعنت اور انہاں کو جہنم دے عذاب دا بھی وعدہ ہے. تو یہ ساریاں حیثیتاں کی ایک وڈی سب تو حیثیت ہے کہ امام الانبیاء دا نواس ہے سب تو وڈی حیثیت.
دوجی وڈی حیثیت ہے کہ وہ امیر المومنین وصی رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا فرزند ہے. بہت وڈی حیثیت ہے. ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ خاتون جنت اور خاتون قیامت نبی دی اون دھی دا فرزند ہے، جن نے بارے نبی پاک فرمایا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جائیں ای کو راضی کیتا ہوں میں کو راضی کیتا، جائیں میں کو راضی کیتا ہوں خدا کو راضی کیتا، جائیں ای کو ناراض کیتا ہوں میں کو ناراض کیتا، جائیں میں کو ناراض کیتا ہوں خدا کو ناراض کیتا. اون دھی دا بیٹے بہت عظمتاں والا حوالہ ہے. ایک اتھائیں او جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کریم اہل بیت امام الائمہ امام حسن علیہ السلام جی ہستی انہوں نے وہ چھوٹے بھائی ہیں. یہ بھی بہت معتبر اور بہت با عزت حوالہ ہے. تے ایک حوالہ وہ بھی بڑا عظیم ہے اور عجیب ہے، معتبر اور عظیم حیثیتاں دے اوتے حاوی ہے، کہ جتھاں آخر اے مقام بھی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ. اے سب تو معتبر اور عظیم روایت اور عظیم حیثیت ہے. الغرض امام حسین علیہ السلام دا ذکر چھڑے تے بیان کرنے والے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کتھوں اتنی عظمتاں ہیں کہ کتھوں گل شروع کیتی ونجے اور کتھاں گل ختم کیتی ونجے. بس مختصراً میں یہ عرض کراں کہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی عظیم ہستی ہے جنا نبی پاک فرمایا نا کہ الحسین منی وانا من الحسین. میں اس حدیث تو اپنا بیان شروع کیتا، اس حدیث سے میں اپنا بیان ختم کراں. دیکھو میں کل رات بھی عرض کریں گا پیام کہ میں جی میں بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیاں کئی عظمتاں ہن، کئی پہلو ہن. ایویں کہ جنا نبی پاک دے بارے اللہ پاک نے فرما دیتا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تھوڑے واسطے سب تو اعلی نمونہ میرے نبی دی زندگی ہے. میں عرض کیتا کہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہن جڑے ایک حجت کرے نا، ایک سوال کرے نا، بالخصوص اگر کوئی خاتون سوال کرے وہ یہ گل آخیا کہ دیکھو نبی پاک بے شک عظمتاں دا آخری معیار ہن، لیکن ایک عورت کو گھر بہت سارے مسائل ہونے، ان دا شوہر ہوندے، ان دے بچے ہونے، بچوں دی تعلیم و تربیت ہوندی ہے، شوہر دی خدمت ہوندی ہے، گھر داری ہوندی ہے اور نماز و روزہ بھی ہوندے. تے ایک مرد دی نسبت عورت دیاں گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو وینیاں، تو او کیویں کرے؟ تو میں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایسی بیٹی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی، اور ایسی شریک رسالت بیٹی ہے کہ جنہ عورتاں واسطے آخری نمونہ. کوئی عورت یہ نہیں آکھ سکتی انہاں دی موجودگی دے وچ کہ نبی پاک تو جو فرما دیتے لیکن انہاں دی ذاتی زندگی تے ایک مرد دی حیثیت دی ہے. ایویں ظاہری طور تے نبی پاک بے شک بہت ساری جنگاں دے وچ ہیں، بے شک کئی باری وہ زخمی ہوئے، بے شک بہت وڈی جدوجہد کیتی ہے، بے شک بہت وڈیاں ریاستاں کیتیاں، بے شک انتہا قسم دیاں مشکلات دا سامنا کیتے اور ثابت قدم رہے. لیکن ایسا موقع آئے تو ضرور ہی کہ جدہ انہاں کو جان دا خطرہ محسوس تھے، جدہ انہاں تو تلواری نکلیاں، جدہ انہاں دے قریب خنجر اور تلواری نیزے اور پتھر پہنچے، لیکن عملاً ظاہراً وہ اویں شہید نہیں ہوئے. تے خدا قرآن اچ کیا ہے، خدا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن چونکہ اللہ دا وعدہ آئی اے پہلو بھی تشنا نہیں ریا، اور رت کربلا دے وچ حسین اس حدیث دی تکمیل واسطے ایسا عظیم کردار پیش کیتا
او منظر تو لوگوں نے کی دائی کہ الحسین و منی، الحسین و منی لوگاں 56 سال لٹھا. امام حسین علیہ السلام دی ظاہری عمر 57 سال آئی اور انہوں جو 56 سال لوگاں لٹھا. حدیث دا پہلا حصہ وہ عظیم حدیث دا جندر میں اپنے کلام دی ابتدا کیجئے کہ او الحسین منی وانا من الحسین، حسین منی 56 سال لوگاں لٹھا اور حسین دی زندگی دے آخری سال لوگاں لٹھا. وانا من الحسین نبی کیوں آکھا؟ ٹھیک ہے نا. ہر او پہلو جیڑا کہمی حوالے نال نبی پاک دی زندگی دا کوئی پہلو تشنا نہیں، کوئی پہلو نامکمل نہیں، لیکن چونکہ لوگوں واسطے ایک حجت ہے جو نبی پاک فرمایا وہ کر کے دکھایا تاکہ کوئی بندہ یہ گل نہ آکھے کہ سارے واسطے تو نبی پاک نے فرمایا. جو عبادات و فرائض و واجبات یا جہاد دے معاملات یا جو بھی ہے جو نبی فرمایا وہ کر کے دکھایا. اتھاں اور شہادت والے مراحل انہاں مطلب ہے یہ حدیث گواہ ہے کہ کربلا دے بھی جو کچھ عظیم کردار مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دکھایا، اگر اس مقام تے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندے بائین ہی سب کچھ اوے کریں دے جی میں حسین کیتے. اے حسینی کردار در اصل کربلا دا حسینی کردار در اصل او محمدی کردار ہے. اے او اسوہ حسنہ ہے جن دے بارے خدا قرآن ہی چاکھے نا او اسوہ حسنہ دی ابتدا مکہ چو اون وقت تھی دیئے جنہ مکہ دے مشرک اور کافر نبی پاک دے کردار کو متاثر تھی کہ گواہی دینے کہ یا محمد انت صادق والامین مشرک آتے پہن. اے او اسوہ حسنہ دا آغاز پہ تھی دے اور لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جنہ قرآن نے گل آدھا پہ اون گل دی اون آیت دی تکمیل کربلا دے وچ تھیندی پئی امام حسین علیہ السلام دے آخری سجدے تے. اتھا اسوہ حسنہ بھی مکمل تھیندا پہ اور حدیث رسول بھی مکمل پہ تھیندی ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین. مولا تو کو آباد و شاد رکھے. مولا اساں سارا کو اسوہ رسول تے اور اسوہ حسینی تے جیڑا کہ در اصل ایک چیز ہے اون تے کو سمجھن دی اور اون تے چلن دی اور اون تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ الزکاة وانت مطیعہ فی طریق. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم بقائمہم صلوات اللہ علی الحسین